بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم بیان نمبر 7 کو شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد قرآن پاک سے سیکھنا اور سکھانا ہے، احکام کو سمجھنا، تاریخ پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنا دے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ کیا کبیرہ گناہوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے؟ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، اسلام کی سب سے گہری حقیقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی بھی گناہ سے بڑھ کر ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اسلام جہاں شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، قتل، زنا، چوری، شراب نوشی اور سود جیسے کبیرہ گناہوں کو انتہائی سنگین قرار دیتا ہے، وہیں یہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رہتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث بار بار مومنوں کو یقین دلاتے ہیں کہ کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کی معافی کے لیے اتنا بڑا نہیں ہے۔ اگر گناہ گار سچے دل سے توبہ کرے، اس سوال کا کہ کیا کبیرہ گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر ہوتی ہے، اس کا جواب قرآن پاک کے وعدوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اثبات میں دیا گیا ہے۔ قرآن پاک اس بات کا واضح جواب سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں دیتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کو بہت سے علماء نے قرآن پاک کی سب سے امید افزا آیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی بخشش صرف چھوٹے گناہوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام گناہوں تک پھیلتی ہے، جس میں بڑے گناہ بھی شامل ہیں اگر کوئی اس کی طرف سچے دل سے رجوع کرے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو کوئی برائی کرے اور اپنے آپ پر ظلم کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کی بہت بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ کبیرہ گناہ معافی الہی سے باہر نہیں ہے، یہاں تک کہ شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تمام گناہوں سے بڑا گناہ۔ اگر کوئی شخص موت سے پہلے توبہ کر لے تو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس سے کہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص شرک کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے تو یہ ناقابل معافی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بدترین گناہوں کو بھی تھام لیتی ہے، جب تک کہ روح جسم کے نکلنے سے پہلے توبہ کرے۔ قرآن پاک نے ان گناہ گاروں کی مثالیں بھی درج کی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 68 اور 70 میں اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا سوائے حق کے، اور نہ ہی زنا کیا، اور جو ایسا کرے گا اسے سزا ملے گی، اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا، ذلیل سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے برے کاموں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت نہ صرف قتل اور زنا جیسے بڑے گناہوں کی معافی کی تصدیق کرتی ہے، بلکہ توبہ کرنے والوں کے لیے پچھلے برے اعمال کو نیکیوں میں بدل کر اللہ تعالیٰ کے بے پناہ سخاوت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے مزید تقویت دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7507 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2751 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے ملاقات کرے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے تو میں اس کی مغفرت کے لیے ساتھ تیرے پاس ضرور حاضر ہوں گا۔ اس حدیث میں واضح ہوتا ہے کہ
کبیرہ گناہوں کے پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نہیں ہے، بشرطے گناہ گار خالص توبہ کے ساتھ اور شرک کے بغیر اس کے پاس آئے۔ ایک اور مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا بیان ہے جب گناہ گار توبہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2747 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو صحرا میں اپنا کھویا ہوا اونٹ پاتا ہے۔ یہ منظر کشی اس بے پناہ محبت اور رحم کی عکاسی کرتے ہیں جو اللہ توبہ کرنے والے گناہ گاروں کے لیے ظاہر کرتا ہے، خواہ انہوں نے کوئی بھی گناہ کیا ہو۔ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ توبہ کو قبول کرنے کے لیے کچھ شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک اور سنت رسول کی بنیاد پر علماء ان شرائط کی وضاحت کرتے ہیں۔ گناہ کو چھوڑنا، حقیقی ندامت محسوس کرنا، اس کی طرف کبھی نہ لوٹنے کا عزم کرنا، اور اگر گناہ میں دوسروں کے حقوق شامل ہوں تو ان حقوق کو بحال کرنا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4252 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھتاوا توبہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف کیے جا سکتے ہیں بشرطے کہ حقیقی ندامت اور اصلاح کے عزم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ موت کے قریب آنے تک توبہ میں تاخیر کرنا اس کی قدر کو ختم کر دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، لیکن ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور ان کے لیے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اسلام واضح طور پر سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑے گناہوں کی بعد بھی دستیاب ہے، جب تک کہ گناہ گار سچے دل سے توبہ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے۔ قرآن پاک بار بار اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بڑے گناہوں کو بھی۔ اگر کوئی موت سے پہلے توبہ کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مزید زور دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش بے حد ہے، اور گناہ گار کی توبہ پر اس کی خوشی انسانی کی تصور سے زیادہ ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، خواہ اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ غفار، سب بخشنے والا اور رحمان ہے۔ آج کی ہم گفتگو کا اختتام اپنی عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت فرما، اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔